حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد جب خلیفۃ المسلمین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہو چکے تھے تو کچھ صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے ساتھ تھے اور کچھ صحابہ مخالفین میں سے تھے جو کہ اس وقت قاتل عثمان سے قصاص لینا چاہتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ہی قصاص کے معاملے میں اختلاف پیدا کیوں کر ہوا؟ آخر کیوں کر یہ ایک ہی رائے پہ جمع کیوں نہ ہو سکے کہ یا تو قصاص لے لیا جائے یا قصاص معاف کر دی جائے؟ یہ دو گروہ میں کیسے بٹے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے میں یہ دو قسم کے قضیے تھے جو عدالت میں پیش ہونے تھے کہ نمبر 1 تھا قتل عثمان اور نمبر 2 تھا بغاوت۔ ان دو قضیوں میں کن باغی گروہ کے خلاف اور کن قاتلین کے خلاف کیسے کارروائی کر دی جائے اس کے متعلق کوئی بھی نظیر پہلے سے موجود نہ تھی، کیونکہ جیسے قسم کے کوئی بھی مسائل آتے ہیں تو عدالتی کارروائی میں پچھلی نظیر دیکھی جاتی ہے کہ پہلے جو ایسا ہو چکا ہے اس کے مطابق بڑے لوگوں نے کیا رائے دی ہے یا بڑے لوگوں نے اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا، وہی رویہ ان کے ساتھ اختیار کر دیا جائے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا قتل اور بلوانیوں کا مدینے پہ چڑھائی یہ امت مسلمہ میں پہلی مرتبہ واقع ہو چکا تھا اور اس کے پیچھے کوئی بھی نظیر موجود نہ تھی، اس لیے اس کا ابھی فیصلہ کرنا تھا جو نیا تھا، اور نیا فیصلہ غلط بھی ہو سکتا تھا اور درست بھی۔ اگر یہ فیصلہ غلط ہو جاتا تو آنے والی نسلوں کے لیے یہ کارروائی ایک دلیل کے طور پہ پیش کر دی جاتی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز اس میں غلطی کا امکان بھی نہیں لانا چاہتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ اس وقت سارے لوگ میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مجھے مستحکم کریں اور مضبوط کریں، اس کے بعد سارے صحابہ کرام بیٹھیں اور اس پہ بات بھی کریں، اس کو عدالتی کارروائی میں لائیں اور اس کے اوپر بات کریں قرآن و حدیث کی روح سے، تب اس کے متعلق فیصلہ کر دیا جائے کہ باغیوں کا کیا فیصلہ کرنا ہے اور قاتلین کا کیا فیصلہ کرنا ہے۔ وگرنہ ان 2,500 لوگوں کو ویسے ہی قتل عثمان نے قتل کر دیا جاتا تو یہ آنے والی نسل کے لیے کوئی دلیل بھی بن جاتی، اور اس کے علاوہ جو باہر ان کے بڑے بڑے خاندان اور فیملیاں اور قبیلے موجود تھے وہ قبیلے بھی خلافت کے منکر ہو جاتے، وہ بیعت توڑ جاتے، جن کی وجہ سے چند باغی تو صاف ہو جاتے، اس کے مقابلے میں اسلامی سلطنت میں بڑے بڑے باغی گروہ بن جاتے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصے کی حالت میں کوئی قاضی یا کوئی شخص بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ ہرگز بھی نہ کرے، یعنی غصے کی حالت میں ہو سکتا ہے کسی کی طرف آپ کی ہمدردی چلی جائے اور کسی کی طرف آپ کا غصہ ہو اور فیصلہ غلط ہو پائے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی سے شہید کیے جا چکے تھے اور ان کے جو دوست و احباب تھے اور ان کے خاندان والے تھے وہ بڑے درد میں بھی تھے اور ان قاتلین کے متعلق غصے کا اظہار بھی کر رہے تھے۔ ایسے وقت میں اگر فیصلہ کیا جاتا تو جیسے کہ دیگر صحابہ کی رائے تھی ان کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، اس میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ناحق قتل کر دیے جاتے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قاتل یا تو وہ مفرور ہو چکے تھے یا خود وہ مقتول ہو چکے تھے، کیونکہ کچھ قاتلین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں نے اسی وقت قتل کر دیا تھا، اور جو قاتل مفرور ہو چکے تھے ان کے بارے میں کوئی بھی ایسے گواہی موجود نہیں تھی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی بیوی نائلہ سے دریافت کیا کہ قاتلین عثمان کون کون ہے، کون کون قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس وقت نائلہ یہ نام نہ لے سکی کیونکہ نائلہ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بچانے کے لیے ان کے اوپر جھک گئی تھی، تو وہ کسی اور کو نہ دیکھ سکی۔ نائلہ نے سودان بن حمران کو جو دیکھا تھا وہ اسی وقت قتل کیا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ نائلہ نے صرف ایک نام لیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ قاتلین کے ساتھ محمد بن ابی بکر بھی موجود تھے، تو نائلہ قاتلین کا نام نہ لے سکی، صرف اتنا بتا سکی کہ محمد بن ابی بکر اس وقت قاتلین کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن اس واقعے کے چشمدین گواہ حضرت نائلہ کے علاوہ ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام بھی تھے جو وہاں موجود تھے۔ جب اس غلام سے دریافت فرمایا گیا تو اس وقت جواب یہ ملا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل سے پہلے ہی جب محمد بن ابی بکر نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی کھینچی تھی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو غیرت دلائی تھی، تو قتل عثمان سے پہلے ہی محمد بن ابی بکر دروازے سے باہر نکلے جا چکے تھے۔ تو اس چشمدین گواہ سے اتنا ثابت ہوا کہ محمد بن ابی بکر اس قتل میں ملوث نہیں تھے۔ لیکن اس کے علاوہ جب قاتل کا نام اس غلام نے لیا تو انہوں نے فرمایا کہ کالے رنگ کا مصری تھا جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا، تو ان قاتلین نے اپنے اصلی نام وہاں پہ ظاہر ہی نہیں کیے تھے، یہ باہر سے آئے ہوئے تھے اور علاقے کے لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے، اور انہوں نے جو اپنے ویسے ہی رکھے ہوئے نام مشہور کروائے وہ نام جب لیے بھی گئے اس نام کا کوئی بھی بندہ کوئی بھی پہچانتا نہیں تھا۔
کہ وہ گمنام قاتل تھے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطالبے پر جلد بازی میں قتل عثمان کا بدلہ بھی لے جاتے اور قصاص میں بہت سے لوگوں کو قتل بھی کر دیے جاتے، اس کے بعد بھی یہ بات یقینی تھی کہ جو اصل قاتلین تھے وہ ان کے ہاتھ نہیں آنے والے تھے، وہ وہاں سے نکلے جا چکے تھے۔ تو اصل قاتل جو تھے وہ صحابہ کرام کے ہاتھوں سے نکلے جا چکے تھے، اور جو اصل قاتل تھے وہ کچھ مارے جا چکے تھے۔ تو اس کے بدلے میں جو اصل قاتل تھے یا اس پورے سبائی گروہ جو لے کے آئے ہوئے تھے اور جو ان کے پس پردہ لوگ تھے وہ بھی بچ جاتے، جیسے کہ ابن سبا کا میں نے نام لیا وہ بھی بچ جاتا، اس طرح جو قاتل مفرور تھے وہ بھی بچ جاتے، اور جو دیگر قاتل تھے وہ قتل ہو چکے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ صرف بلوائی تھے، وہ قاتل نہیں تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مطالبے پر قاتلین عثمان کو قتل بھی کر دیتے تو اس قتل میں وہ مظلوم لوگ مارے جاتے جو نادانی میں اس سازش کا شکار ہوئے تھے، اور جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے قتل عثمان میں ہرگز شریک نہ تھے۔ اور جو اصل قاتلین تھے ابن سبا جیسے لوگ جنہوں نے اس سازش کو عملی جامہ پہنایا وہی پس پردہ تھے، وہ بھی بچ جاتے۔ اس کے علاوہ جو قاتلین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں سے بچ گئے تھے وہ مفرور تھے، وہ بھی بچ جاتے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد بازی میں کوئی بھی اس قسم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔